بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انٹرپرینیور سیریز. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ سر عثمان عدیل صاحب، جو کہ لمز یونیورسٹی کے پائنیرین اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ لمز یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی سروسز بھی دی اور اس کے بعد وہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے CEO ہیں. تو آج ہم ان سے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے جرنی کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے اپنا بزنس کا کام کیسے سٹارٹ کیا، اور ان کا جو کمپنی ہے ٹیکنالوجی جو کہ پورے پاکستان میں اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہی ہے، اس کے حوالے سے کمپلیٹ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عابد صاحب. آج سر آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ تعارف کروائیں. جیسے آپ نے بتایا، میرا نام عثمان عدیل ہے جی. آئی واز بورن ان لاہور. ویسے میری روٹس جو ہیں وہ گجرانوالہ شہر کے ساتھ ہیں، اٹیچ ہیں. اس کے بعد میری انیشیل ایجوکیشن جو ہے وہ یہیں پر کیتھیڈرل اسکول ہال روڈ سے میں نے کیتھیڈرل 1 سے پڑھا. 95 کی کلاس میں نے وہاں سے میٹریکولیشن اپنی کی. اس کے بعد میں نے بزنس اسٹڈیز کو کیا اور بیسیکلی میری گریجویشن جو ہے وہ بزنس کے اندر ہے. اور ہیلے کالج آف کامرس سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پنجابین ہے مطلب آپ؟ ہاں جی، ہیلین پنجاب یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. ہیلے جو ہے وہ ایک بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے بزنس اسٹڈیز کے لیے اور کامرس کی تعلیم کے لیے، اکاؤنٹنسی کے لیے خاص طور پہ. اور اس کے بعد پھر گریجولی میں نے IT کی طرف اپنا ایک شفٹ کیا. اور 2000 کے اندر میں نے اپنی گریجویشن جب کمپلیٹ کی، پھر ایک IT کا ڈپلومہ کیا میں نے ڈیورنگ مائی گریجویشن. اور پھر میں نے لمز کو جوائن کیا ایز اے پیور ٹیکنیکل. لمز کو میں نے لمز یہاں پر DHA میں شفٹ ہوئی تھی 1995 میں. اور پھر میرا اس کے ساتھ سفر شروع ہوا اور میں نے IT ڈپارٹمنٹ میں ایز اے پیور ٹیکنیکل اس کو جوائن کیا. گریجولی پھر MBAs کو پھر ہم پڑھاتے بھی تھے، لیبس بھی ان کی کنڈکٹ کرتے تھے، اور سمر اورینٹیشن پروگرامز میں ان کے جو بیسک اسٹڈیز ہوتی تھی اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے. پھر اسی جاب کے دوران میں نے اپنی جو ہے وہ ماسٹرز کمپلیٹ کی کمپیوٹر سائنسز کے اندر. اور لمز میں بہت سارے ان ہاؤس کورسز بھی ہمیں کروائے گئے، جس میں کمیونیکیشنز کے کورسز ہیں اور IT سے ریلیٹڈ جو ہے IT ہارڈ ویئر کے کورسز ہیں یا سسٹم کنفیگریشنز کے ہیں. تو ایک بڑا ریچ ایکسپیرینس الحمدللہ وہاں پہ ہمارا یہ رہا. تو وہ جو UK کا جرنی تھا اور UK کی جو ایجوکیشن تھی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی آپ سب، لمز میں جب میرا ایک کیریئر بالکل سٹارٹ تھا، کیونکہ وہاں سے الحمدللہ مجھے ایک بڑا اچھا ایکسپوجر ملا کام کرنے کا، بہت شاندار لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر گریجولی میں نے ریٹیل انڈسٹری کو جو ہے نا وہ چوز کیا. ریٹیل انڈسٹری کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر ہم نے اپنی وہی جو چیزیں لمز میں سیکھی تھیں اور بیسک چیزیں تھیں، تو پرٹیکولرلی پوائنٹ آف سیل کی طرف رجحان چلا گیا. پھر تقریباً میں نے 2003 سے 4 سے آنورڈ جو ہے 2007 تک جو ہے وہ ریٹیل انڈسٹری کے اندر ہی کام کیا، پوائنٹ آف سیل اور امپلیمنٹیشنز، ٹریننگز، اور اس کے بعد ان کی کمپلیٹ کنفیگریشنز میں ٹائم گزرا. پھر میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب ہمیں آگے جو ہے نا بڑھنے کے لیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ MBA کسی بھی وقت میں کوئی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن نہیں ہے. MBA کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں مہارت چاہ رہے ہیں اور پھر اسی کے اندر آپ اپنا بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو ہے لے کے چلیں. تو بیسک تو میری کیونکہ بزنس گریجویشن تھی، پھر IT کی طرف ایک شفٹ تھا. IT کا ماسٹرز تھا، وہ بھی کمپیوٹر سائنسز کے اندر میرا تھا. اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ MBA جو ہے وہ انوویشن اور IT مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کے طور پہ میں نے اس کورس کو لیا. اور پھر میں نے UK سے 2007 میں کوئنٹری یونیورسٹی جو UK کی ایک اچھی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں پر مجھے ایڈمیشن ملا. اور پھر میں 2007 سپٹمبر میں وہاں چلا گیا اور اگست کے اینڈ کے اندر میں وہاں سے گریجویٹ ہوا الحمدللہ. اوکے، وہاں پہ آپ کی 2 سال وہاں پہ آپ نے جرنی سفر رہا آپ کا ایجوکیشن کا. ہاں جی، کیونکہ وہاں پر جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر تھوڑا سا آ جائے، اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ ریسرچ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے. پھر وہاں پر ریٹیلنگ کیسے ہوتی ہے، یہاں میں ایک بڑی ریٹیل چین ہے ان کے ساتھ الحمدللہ کام کر رہا تھا. میرا کوئی 6-7 سال کا ایکسپیرینس تھا. یہ میرا بالکل انٹری لیول ایکسپیرینس تھا. تو اپنے انیشیل کیریئر میں ہی پھر میں نے وہاں پر ایک بڑی ریٹیل چین ہے جن کی کوئی 1000+ اسٹورس تھے، تو ان کے پیرول پہ کام کرنے کا مجھے. تو سر UK جرنی کے دوران، اور آپ نے صاحب ظاہر یہاں سے گریجویشن کی، لمز سے پڑھا آپ نے، تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں اور وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟
بنیادی فرق جو سر اس کے اندر مجھے لگا نا وہ ریسرچ کا ہے. لائک جو ڈگریز یو کے میں یا انٹرنیشنل فارن یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ پیور ریسرچ بیسڈ ڈگریز ہوتی ہیں, اور ان کے اندر ڈیزرٹیشن یا ان کے جو ریسرچ کے تھیسس لکھے جاتے ہیں وہ آپ کی تمام تر علوم کا نچوڑ ہوتے ہیں, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. اور حالانکہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت اچھے ادارے ہیں جو پڑھاتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم باہر سے ہی ان کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ریسرچ کو, ان کی ٹیکنالوجیز کو. تو میرے پاس ایک موقع تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ ہم ڈائریکٹ انہی جگہوں پر ان لوگوں کے ساتھ ہی. ماشاءاللہ, کیسا رہا آپ کا ایکسپوجر؟ بہت رچ ایکسپیرینس تھا. یو کے میں چلے جانا جو ہے وہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ یہاں میں آلریڈی ایک اچھی پوسٹ پہ الحمدللہ کام کر رہا تھا, اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا. لیکن کیریئر ایڈوانسمنٹ میں جب یہ ڈیسیجن لیا تو ایک دفعہ تو پھر سب کچھ آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. جیسے آپ کا اوڈو میٹر گاڑی کا ہوتا ہے یا موٹر سائیکل کا ہوتا ہے, اگر کہیں بھی آپ جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چھوٹا میٹر آپ زیرو کر دیتے ہیں, تو اس میں بھی زیرو ہو جاتا ہے, کیونکہ کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے, اجنبی ملک ہے, اجنبی لوگ ہیں, اجنبی زبان ہے, اور زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, نئے سرے سے آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے, آپ کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, پھر آپ ان لوگوں کے معاشرے کے اندر جلن ہوتے ہیں, ان کی تہذیب اور تمدن کو سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈو واٹ رومنز ڈو, اس طرح پہ آپ کو جیسا دیش ویسا دیش ماننا پڑتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ کوئی ایک 6 مہینے سال کا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ ان کے معاشرے کے ساتھ جلن ہو سکتے ہیں. سر ماشاءاللہ, اب آپ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے سی ای او ہیں, تو آپ کا یہ جو کیریئر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ سر ایم بی اے انسان تب تک نہ کرے جب تک اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے آگے کس فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے. اینڈ ایم بی اے از آل اباؤٹ مینیجنگ یور بزنس ایڈمنسٹریشن. یا تو پھر آپ بزنس ایڈمنسٹریشن ہی کریں یا آپ اپنا بزنس کریں, ادروائز دیر از نو پوائنٹ کہ آپ ایم بی اے کی تعلیم حاصل کریں, اور ایم بی اے کے بعد دیر از نو پوائنٹ کہ آپ جاب بھی کریں یا آپ بزنس کو مینیج نہ کر رہے ہیں تو آپ پھر ٹیکنیکل میں ہی واپس جا رہے ہیں. تو پھر وہاں سے جب میں ایک تو مجھے یہ موقع ملا کہ یو کے میں رہتے ہوئے ہی میں نے پھر وہاں سے بزنس اسٹارٹ کر دیا, اور وہیں پر میرا ایک بزنس سیٹ اپ تھا الحمدللہ ومبلڈن کے پاس, جو کہ لندن کی جو ہے نا ساؤتھ ویسٹ والی سائڈ آتی ہے. تو بہت خوبصورت علاقہ ہے وہاں پہ ومبلڈن کے آل انگلینڈ کلبس بھی ہیں جہاں کے اوپر ٹینس کھیلی جاتی ہے, بہت مشہور گرینڈ سلیم ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا, تو پھر مجھے بیسکلی بزنس ہی کرنا تھا. سب سے پہلے میں نے دوبارہ اپنی پیرنٹ کمپنی جس میں چھوڑ کے گیا تھا ان کو میں نے کچھ عرصہ جوائن کیا بزنس اور سپلائی چین کو ہیڈ کرنے کے لیے, اور پھر گریجولی میں نے پھر اپنے ہی بزنس کی جو ہے نا وہ بنیاد ان کے ساتھ. سر یہ بزنس کا جو مائنڈ سیٹ تھا کمپنی بنانے کا, اور یہ سارا سٹارٹ میں تھا یا ڈیورنگ ایجوکیشن یا کسی سے موٹیویٹ ہو کے آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا؟ بزنس کا اصل میں جس وقت میں نے بتایا نا کہ میٹرک کے بعد جب میں نے ایجوکیشن ہی بزنس کی سٹارٹ کی تھی, تو یہ تب سے ہی سیڈنگ ہو چکی تھی. اوکے. اور انٹروڈکشن ٹو بزنس ہمارا پہلا کورس تھا جس میں پڑھایا گیا. میرے والد صاحب بھی خود تب سے آپ کا مائنڈ بن گیا کہ بزنس کی طرف, تو وہ جاب میں بھی تھے اور بزنس میں بھی تھے, لیکن بزنس کا جو تھا نا وہ کامرس سے ان کا تعلق نہیں رہا, اور لاہور چیمبر آف کامرس سے تعلق تھا. تو وہ گریجولی وہ چیزیں جو ہے نا وہ تب سے پنپتی رہی. وہ کہ پڑھائی کا ایک اپنا نظام تھا, وہ ایک ڈیو پروسیس تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا اس وقت میں اس سے پہلے بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں کوئی فری لانسنگ یا کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ کرتے رہتے تھے ساتھ ساتھ. سر آپ کی کمپنی کا نام ہے ٹیکنامیکس, جی, اور یہ ای آر پی پہ کام کر رہی ہے, تو آپ ہمیں اس کا ایک بریف اور آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ ٹیکنامیکس کیا ہے, اس کی کیا سروسز ہیں, ای آر پی کیا ہے؟ ای آر پی اگر ہم پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی اس کو دیکھیں تو اسٹینڈس فار انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. اب یہ ای آر پی از اے کائنڈ آف سافٹ ویئر, ایک سافٹ ویئر کی قسم ہے جو کہ کمپنیز یا انٹرپرائزز یوز کرتی ہیں اپنے ریسورسز کو پلان کرنے کے لیے, اور سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جس میں اپنے تمام بزنس فنکشنز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر ان سے ایفیشنسی جو ہے ان کی بڑھائی جاتی ہے, اور پھر آپ کو ڈیسیژن لینے میں آسانی رہتی ہے. اوکے سر, ای آر پی میں آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کس لیول تک ہیں, کیا ایکسپرٹیز ہیں؟
جیسے میں نے اس کی نا آپ صاحب کہ ERP جو ہے نا وہ پورے انٹرپرائز کے ڈفرینٹ بزنس فنکشنز کو ہیڈ کرتی ہے. ویدر اس میں بزنس فنکشن کیا ہو سکتے ہیں, وہ پوائنٹ آف سیل ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پرچیزز ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پلاننگ ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے, اس میں آپ کے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس آتے ہیں, اور اسی میں آپ کی HR اور پبلیکیشن بھی آتی ہیں. تو ERP کی یہ مختلف جو ہے نا وہ ماڈیولز ہیں, اور ڈفرینٹ اس کی جو ہے نا وہ برانچز ہیں اس کے اندر جس میں آپ کام کرتے ہیں. تو پرٹیکولرلی کیونکہ میری بزنس بیک گراؤنڈ اور اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ تھی, تو زیادہ تر مجھے جو دلچسپی رہی وہ میری اکاؤنٹنسی کی طرف رہی. تو اس کا اکاؤنٹ اینڈ فائنانس کا جو ماڈیول تھا اس پہ میں نے زیادہ کام کیا. لیکن کیونکہ میں ایک پوائنٹ آف سیل بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, انٹرنیشنل کمپنی ہے, فالسم USA میں بیس کرتی ہے, اور ان کی کوئی 125 ملکوں میں پوائنٹ آف سیل جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو ان کی ٹریننگز کے ساتھ تو میں نے کیونکہ رمز کے بعد ریٹیل انڈسٹری میں کام کیا, تو ایک ریٹیل والا بھی جو سیٹ اپ تھا نا جو سیلز اینڈ پرچیز کا ہے, سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن ماڈیول, تو میری زیادہ تر توجہ اس کے اوپر رہی. گریجولی پھر آہستہ آہستہ جب میں پوری ERP کو پڑھنا شروع کیا تو پھر اکاؤنٹنگ اور پوائنٹ آف سیل کے بعد ہم انوینٹری مینجمنٹ سے نکل کے آگے پیپل مینجمنٹ کی طرف بھی گئے اور HR کی طرف بھی کام کیا. سر میں نے جو ہے وہ جتنا بھی ریسرچ کی ہے کہ ERP کو لانے والے پاکستان میں آپ ہی تھے, اور آپ ہی ہیں, اور آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا, اور جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. یہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, اسٹارٹ اپ کہاں سے ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی گروتھ کیسے ہوئی, سب سے زیادہ آپ کو کس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آیا؟ ایز اے کسٹمر یا ایز اے جیسے ہمارے پاس تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ERP جو تھا نا یہ ایک جنرل سافٹ ویئر کا نام ہے. اب یہ اس کو ہم دونوں لے کر آئے تھے. ERP تو پہلے بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے اس پر. Tier 1 کی ERPs میں SAP آ جاتی ہے, مائکروسافٹ ڈائنامکس آ جاتی ہے, یا ایگزمپٹا ERP اس وقت چلتی تھی. پوائنٹ آف سیل میں ڈفرینٹ بڑی کمپنیز ہیں, ان کے نام آ جاتے ہیں. انٹرنیشنلی ریٹیل پرو آ جاتی ہے, لوکل میں بزنس ایکسپرٹ جو ہے وہ ERP وہ بہت اچھی کام کرتی پوائنٹ آف سیل میں. تو ریٹیل پرو ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ USA بیس تھی. اس کے لائسنس جو تھے وہ ہماری ٹیم نے جو ہے نا سب سے پہلے اون کیے تھے. اور جس وقت میں ریٹیل انڈسٹری میں کام کر رہا تھا ایک بڑے گروپ کے ساتھ جو لاہور بیسڈ ہے, اس وقت میں ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. ہماری پہلی امپلیمنٹیشن جو تھی نا لمس کے بعد وہ اس ریٹیل اسٹور کے اوپر تھی. اور پھر جب ان کے مینا ریجن کے ہیڈ تھے جو کہ جنہوں نے ہماری کمپنی کے اونرز ہیں یا ہماری جو گروپ کے ہیڈ تھے جو GM تھے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ساری ٹیم سے ملے. تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ سر آپ لوگوں نے تو بہت اس کے اوپر توجہ کی اور کام کیا, تو آپ اس کی ریسیلرشپ بھی اسٹارٹ کریں. تو پھر ہم نے اس کمپنی کی ڈسٹریبیوشن پاکستان کے لیے وین کی, اور پھر آل پاکستان ہم نے اس کو پھر آگے ڈفرینٹ بڑے بڑے جو رینون برانڈز ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر ہم نے اس کی انسٹالیشن, کنفیگریشن, سیٹنگ اور سپورٹ کے اوپر. تو ابھی تک سر آپ کتنی کمپنیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر چکے ہیں؟ ماشاء اللہ جی ہنڈریڈز آف کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم کام. کوئی نام بتانا چاہیں گے جو بڑے بڑے؟ سب سے پہلے تو HKB جو HKB ریٹیل اسٹور ہے, بیچ ٹری, ان کا ایک برانڈ ہے بہت اچھا, کپڑوں میں لیڈیز ویئر کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے فردوس ٹیکسٹائل مل کے ساتھ کام کیا. فردوس کنسیپٹ اسٹورز تھے, خاص اسٹور میں صداقت ملز کے ساتھ ہم نے, فیصل آباد کے بڑے گروپس تھے, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. پھر اسی طرح اپولو اسپورٹس والے تھے, اور پھر گل احمد جو کراچی کی, کے ساتھ کام کیا. ثنا سفینہ کے ساتھ کام کیا. اور اس کے بعد ہمارے کیریئر کے مڈ میں CFM کے ساتھ 2012 کے اندر ایک ہمیں بہت بڑا موقع ملا. CFM جو ہے وہ ایک لارجسٹ ریٹیلر آف ایشیا الحمدللہ سمجھا جاتا ہے. اس وقت تقریباً 1100 یا 1200 لوکیشن تھی جن کے اوپر ہم نے انسٹالیشن کی تھی. پلس پھر وہ میرے خیال 1800 یا 2100 کے قریب ان کے اسٹورز تھے جو کہ ملٹی برانڈس کے اوپر چل رہے ہیں. تو لوگ ان کی انٹرنیشنل بھی انسٹالیشنز تھیں. تو یہ ایک جرنی پھر ایک پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے چلتا چلا گیا. لیٹر آن پھر ہم نے 2015-16 میں کراچی ہمارا زیادہ آنا جانا تھا, تو بزنس ایکسپرٹ جو آپ نے دیکھا ان کے اوپر, یہ بہت زبردست لوگ ہیں. انیشلی یہ لوگ انٹرنیٹ سٹی دبئی میں کام کرتے تھے, اور پھر ان کی R&D جو تھی اور یہ ساری شفٹ ہو گئی 2013 کے بعد کراچی میں ہی ہیڈ آفس. کراچی میں بہت اچھا کام ہوتا ہے اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں ماشاء اللہ وہاں کے. تو وہاں سے پھر ہم نے ایک لوکل ERP کے اوپر کام کیا جو کہ کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اوکے. سر آپ بزنس جو ERP ہے
اس کے علاوہ ایجوکیشنل ERP بھی اب کام کر رہے ہیں. جی جی. تو وہ ایجوکیشنل ERP کیسے کام کرتی ہے اور وہ اسکول کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ آپ سب ایجوکیشنل ERP کا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ماشاء اللہ، کیونکہ ایجوکیشنل ERP جو ہے نا وہ اس کی ڈائنامکس فرق ہے کارپوریٹ ERP سے. وہاں پر سیل پرچیز انوینٹری اکاؤنٹ فائنانس ہے، یہاں پر فائنانس تو ہے لیکن اس کے اندر ایسا سیل پرچیز اس طرح نہیں ہے، اور اس کے اندر اسکول کا کمپلیٹ ایکو مینجمنٹ سسٹم ہے. ایک چیز میں کلیئرفائی کر سکوں کہ جب ہم ایجوکیشنل ERP کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ سسٹمز ملتے ہیں. جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے تو وہ پورٹل کے اوپر ریسورسز پڑے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو اس میں ایک ٹائپ ہوتی ہے کیمپس مینجمنٹ سسٹم کی. اس میں کیمپس کا پورا ایکو سسٹم جو ہے رائٹ فرام دی اٹینڈنس سے لے کے اور اکاؤنٹس اینڈ فائنانس اور فی واچرز اور جنریشن اور بچے اور ٹیچرز اور سلیبس، یہ سب کنٹرول اس کے اندر آتا ہے. تو وہ ایک کیمپس مینجمنٹ سسٹم کا سسٹم آ جاتا ہے. تو ہم نے پرٹیکولرلی جو پہلے کام کیا وہ ہم نے EDAP کے ساتھ کام کیا. اگین ڈیجیکاپ سولوشنز ایک بڑی ریناؤنڈ اور ریسپیکٹیبل کمپنی ہے کراچی کی، اور یہ ان کی 4th ERP ہے. اس میں ان کے CEO جو ہے بہت اچھے ویژن کے لوگ ہیں، الحمدللہ ان کے ساتھ میں کام کیا. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ریسرچ بیسڈ ERP بنائی. لائک 70-80 سے زیادہ سسٹمز کو اسٹڈی کیا، 3000 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے جو ایجوکیشنسٹ تھے. ان میں اور باقی لوگوں میں فرق بھی ہے کہ یہ پینل ہے ان کے پاس ایجوکیشنسٹ کا. دیز آر ناٹ دی اونلی کوڈنگ اور پروگرامرز نہیں ہیں. صحیح، ایجوکیشن کے اکارڈنگلی پھر وہ انہی لوگوں سے پھر انہوں نے اڈاپٹ کر کے ایک ریسرچ بیسڈ پروڈکٹ بنائی جو کہ اس وقت مارکیٹ میں بیسٹ سوٹیڈ ماشاء اللہ چل رہی ہے. تو وہ اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ کارپوریٹ ERP سے بہت زیادہ فرق ہے. اور یہ پرٹیکولرلی آپ کی ایپس پرووائڈ کرتی ہے، اور اسٹارٹ کہاں سے کرتی ہے کہ یہ اٹینڈنس سے، بچوں کی انٹری سے، اور وہ پیرنٹس کی ایپ کے اوپر ساری انفارمیشن جاتی ہے. پھر آپ کی فی واچرز آٹو جنریٹ ہوتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بہت ایکسلنٹ طریقے سے. سر اگر کوئی چین سسٹم اس ERP کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے کیا بینیفٹس اس کو ہوتے ہیں؟ چین ریٹیل اسکول، ایک اسکول چین سسٹم ہے. ہاں جی، جیسے ڈفرینٹ برانچز ہیں، ایک چین کی ڈفرینٹ بہت ساری برانچز ہیں. تو وہ اس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. ایسا میں سمجھتا ہوں کہ چین اسٹور کے لیے ناگزیر ہے یہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چین اسٹور اسکول سسٹم کو بغیر ERP کے مینٹین کر رہا ہے نہیں تو دے نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کی ERP کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ وہ آپ کے تمام بزنس یونٹس اور ہیڈس کو ایک جگہ پر سینٹرلائز کر کے لے کر آئے، آپ کو ویزیبلٹی دے، آپ کے کنٹرول اسٹرانگ کرے، اور آپ ایفیشنسی زیادہ اچھی لے سکیں ان سے، اور پھر ڈیسیژنز آپ پرومپٹ لے سکیں. رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ پرسن کو ملے گی تو وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں، وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ایفیشنسی بھی اچھی ہے. ٹھیک. سر اسکول پرنسپلز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ERP کے حوالے سے کہ ان کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کیا اسکول پرنسپل جو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بڑا اسٹرانگ ٹول ہے. اور اسکول پرنسپل جو ہے نا یہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے پرنسپل جو اپنے ادارے کے ہے، اور اس کو ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں اسکول کے ان کو رن کرنا ہے، سائملٹینیسلی رن کرنا ہے. تو اسکول پرنسپلز کو امپاور کرنے کے لیے یہ ERP اتنا اسٹرانگ رول پلے کرتا ہے کہ یہ وہ اس میں تمام جو اسکول سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سب کا ڈیٹا یہاں پہ ویزیبل ہوتا ہے. بچوں کی کمپلیٹ ہسٹری موجود ہوتی ہے. اس کے اندر 26 پوائنٹ سے ریلیٹڈ ایک ڈوزیئر ہے انفارمیشن کا جو بچے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بچے کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اپنی کلاس ٹیچر یا ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے پاس ایک نالج ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹ نالج کہلاتا ہے. ٹیسٹ نالج ایسا ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے. تو جب ٹیچر چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو وہ نالج بھی ساتھ ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس میں پرنسپل کے لیے آسانی رہتی ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو بچے سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری اس کے مین اسکرین کے اوپر رہتی ہے. اور ویدر وہ اس کی اسکول کی فیسز کے معاملات ہیں، اس کے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں، اس کے فائنانس کے معاملات ہیں، اس کے اکیڈیمکس کے معاملات ہیں، تو وہ کورس کوریج سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ون کلک کے اوپر ڈیش بورڈ کی اپروچ کے ساتھ ملتی ہیں. اور وہیں سے پھر وہ کوئکلی اپنے ڈیسیژنز کو جو ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ آسان ہو جاتی ہے. ہاں جی، ون آف دی ہائیسٹ فیچر آف دس ERP کہ پیرنٹ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. وی آل انڈرسٹینڈ یہ ایک ٹرائنگل ہے
اس میں اسکول، پیرنٹ اور بچہ یہ تینوں شامل ہیں. اس بچہ یہ جو فائنل ہماری پروڈکٹ ہے، جب تک پیرنٹس اور اسکول کی کولیبریشن اچھی ایکسلنٹ نہیں ہوگی اور ان کی کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی، تب تک آپ اس بچے کو یا اس پروڈکٹ کے اوپر اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو اس ERP کی مدد سے آپ کا پیرنٹ بھی فلی انفارم رہتے ہیں، آپ کے ایڈمنسٹریشن بھی فلی انفارم رہتی ہے، آپ کی ٹیچرز بھی لوپ میں رہتی ہیں اور آپ کی اسکول ایڈمنسٹریشن بھی رہتی ہے. صحیح، زبردست، ماشاء اللہ سر. یہ تو اسکول پرنسپلس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ ایک ہی کلک پہ سارا جو ہے نا وہ اسکول اپنا دیکھ سکتے ہیں اور وہ سارا چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. سر پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں ابھی کیا کام ہونے والا ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انوویشن آ سکتی ہے نئی ایجوکیشن سسٹم میں اور کیا کرنا چاہیے؟ سب بڑا سینسٹیو ٹاپک ویسے آپ نے چھیڑ دیا ہے. اس کے اوپر تو کافی بات آلریڈی ہو بھی چکی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ماہرین نے اس کے اوپر کی ہیں. آپ کی رائے ہم سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. جی. ون آف دی بگیسٹ لیک ان ایجوکیشن سیکٹر کی ہمارے پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم ایک نصاب جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں، although ہم سے پہلی گورنمنٹس نے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر کچھ کام بھی کیا، اس سے کچھ ناقدین بھی تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن اوور آل ایک اچھا احسن اقدام تھا غالباً. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیسی بھی نیشن چاہیے آپ اس کو وہ کریکولم آج یا نصاب دے دیں اور آپ 10 سال بعد 20 سال بعد آپ وہی نیشن ہم سے آپ لے لیں. تو جب ہم اس نصاب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اپروچز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت بڑا ایک لیک جو ہے نا وہ کریکولم کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت توجہ کی ضرورت ہے اور بچوں کی جو پیڈاگوگی ہے، جو ٹیچنگ ٹیکنیک ہے، اس کو چینج کرنا ہوگا. ہم ایک روایتی طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن دنیا یہاں سے بہت آگے جا چکی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ERC روبوٹکس کے اندر ہم نے ایک نئی چیز آئی اور لوگوں کو یا اسکولس کو بہت اچھی طرح وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ضرورت مندانہ اور بڑا خوبصورت اقدام ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. ERC جس طرح ماشاء اللہ روبوٹکس اور کوڈنگ کے اوپر کام کر رہی ہے، یہ ہمارے اسکولز میں اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح STEM.org جو کہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے، جو کہ پوائنر کمپنی ہے، جو ریسرچ بیس کمپنی ہے، USA سے بیس ہے، وہ 2001 سے کام کر رہے ہیں STEM کے اوپر. تو STEM کی اوریجنیشن وہیں سے آئی اور STEM بیس ایجوکیشن کو لے کر آئے. اب وہ چیزیں جو تھی نا اس میتھڈولوجی کو یہاں پر انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بلینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف ایجوکیشن نہیں چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجیکلی بلینڈ ایجوکیشن چاہیے لیکن اخلاقی اقدار کے ساتھ چاہیے، ایتھکس کے ساتھ چاہیے. We really don't need only doctors, we really don't need only engineers, we really don't need only scientists. ہمیں با اخلاق اور ہمیں اقدار کے حامل جو ہے نا وہ باکردار سائنٹسٹ چاہیے. تو ہمارے دین کا جو اقدار ہے اور وہ چیزیں ان کو بیسکلی اس کے ساتھ لے کے چل کے بلینڈ کر کے آگے ٹیکنالوجی کے ساتھ. صحیح، ماشاء اللہ سر. آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے ویژن بہت اسٹرانگ ہے کہ ہمیں ایتھکس کے ساتھ جو ہے نا وہ سائنٹسٹ بھی، انجینئر بھی اور ٹیکنالوجسٹ اور ینگ جو ہمارے آج کل کے جو ہے وہ گریجویٹڈ ہیں وہ اسکلڈ بھی ہوں، ایتھیکل بھی ہوں، مطلب ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ہمارے پاس اب آ رہی ہیں نا، انفارچونیٹلی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز سے جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ان کے پاس ڈگری جو ہے وہ ان کے جسٹ اخراجات کی رسید کے طور پہ ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ نے 4 سال 8 سیمسٹر سے پڑھا ہے ڈگری کو، تو آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہیں یا آپ کیا کام کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو تو پتہ ہے یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹے پھر اب آپ نے کب سے اسٹارٹ کرنا ہے. اسی طرح ٹیکنا میکس کے اندر ہم نے ایک انٹرنشپ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم یونیورسٹی گریجویٹس جو ہیں ان کی گریجویٹ سے پہلے ہی بچوں کو اسکل سکھاتے ہیں اور ان کو ہم اپریہینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور پھر وہ 3 سے 6 مہینے ہمارے پاس جو ہے نا وہ انٹرنشپ پہ رہیں، اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری کریں اور پھر بائی دا ٹائم جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلیں گے اپنی لاسٹ سیمسٹر کے اندر، تو پھر آلریڈی یا تو ہم ان کو یہاں پر ہی جاب آفر کر دیتے ہیں یا ہم اپنے کسی پارٹنر نیٹ ورک میں اسکولز میں یا کارپوریٹ کے اندر کہیں بھی ہم ان کو پلیس کرتے ہیں. چلے سر، یہ ERC کے پلیٹ فارم سے آپ نے ایسے اسٹوڈنٹس، ینگ اسٹوڈنٹس جو کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر دے دی ہے. اور ہم ERC کے پلیٹ فارم سے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دیں گے کہ جو بھی ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ٹیکنا میکس کے دروازے جو ہے نا وہ ہر ٹائم کے لیے کھلیں اور
سر عثمان عدیل صاحب جو ہے وہ ان کو ہر طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے، اسکل بنانے کے لیے جو ہے وہ ہر ٹائم تیار ہیں. سر ہمارے بہت پاس بہت تھینکس. بہت اچھی ایک ٹیم ماشاء اللہ اویلیبل ہے جو سیزن لوگ ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں. اوکے. تو ان بچوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ای آر سی کے پلیٹ فارم سے خاص طور پہ جس طرح ای آر سی روبوٹکس پہ کوڈنگ پہ کام کر رہی ہے، اسی طرح ہم نے ٹیکنالوجی ایک ریسنٹلی کمپنی ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، وہ بھی روبوٹکس کا کریکولم بھی ہے ان کے پاس اور ایل ایم ایس سسٹم بھی ہیں. تو ای آر سی کی جو میتھڈالوجی ہے، جو ای آر سی کی چیزیں ہیں، اس کو اگر فالو کیا جائے تو بچوں کی ایجوکیشن کا معیار بھی اچھا ہوگا اور پھر ہمیں ایک اچھی جو بریڈ ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. سر آج کل آپ جو کمپنیز کے اندر کرنٹلی جو ای آر پی یوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ لوکل اور انٹرنیشنل دونوں ای آر پی سی پر کام کر رہے ہیں. ایک تو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے ہم سپورٹ سروسز ہماری ریٹیل پرو یو ایس اے کی ہیں، اور لوکل میں اگر ای آر پی ہم دیکھیں کارپوریٹ کے اندر تو ٹیکنوسس جو ایک بڑا ریسپیکٹیبل اور ریپیوٹیبل سافٹ ویئر ہاؤس ہے، پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہے پاکستان میں، اور ان کے پاس تقریباً 700 سے زیادہ الحمدللہ بڑے جوائنٹ کلائنٹس ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ان کی ایک پروڈکٹ ہے، اس کا نام ہے بزنس ایکسپرٹ. بزنس ایکسپرٹ ای آر پی جو ہے کارپوریٹ میں، ریٹیل میں ہم لوگ یہاں پر یوز کر رہے ہیں، ریٹیل سینٹرک میں، اور سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن پہ بھی کام کرتی ہے یہ. اور ایجوکیشن کے حوالے سے پرٹیکولرلی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ڈیجی کاپ سولوشنز، اگین کراچی بیسڈ کمپنی ہے، اور ای ڈیپ ان کا سولوشن ہے، ایجوکیشن ایپ کہلاتا ہے، جو کہ سکسیزفلی ماشاء اللہ ایک بڑے ہائی گروتھ پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے پاکستان میں. سر جیسا کہ آپ نے ای آر سی کا ذکر کیا، تو ای آر سی روبوٹکس پہ، اسٹیم ایجوکیشن پہ، اے آئی پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے اسکول کو پاورڈ بنائیں، اے آئی پاورڈ بنائیں اور روبوٹکس کی ایجوکیشن لے کے آئیں. تو آپ پیرنٹس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ای آر سی نے جو کام کیا ہے روبوٹکس والا وہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے سیریس لینا چاہیے؟ ای آر سی کا جیسے میں نے آپ کو صرف پہلے عرض کی نا کہ ای آر سی نے ایک بہت خوبصورت انیشیٹو لیا ہے اس کے اوپر، اور اس کی مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ تھا. اور ای آر سی کی جو ڈیولپڈ کریکولم ہے پرٹیکولرلی فار روبوٹکس اور کٹ کے ساتھ، اور وہ جو کام آپ ان کی ٹریننگز کے اوپر کرتے ہیں تو وہ، اور جو بکس مینٹین کی گئی ہیں وہ بہت شاندار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کا پروگرام ہے اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور ابھی آج کل جیسے چھٹیاں ہیں تو پیرنٹس کو اس کے اندر جو ہے نا اپنے بچوں کو انرول کرنا چاہیے، اور ان بکس کو آپ پرچیز کریں، اس کریکولم کو دیکھیں، ان ٹریننگز میں اپنے بچوں کو لے کے جائیں. تو یہ ایک بہت ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا ان بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ریگارڈنگ، کیونکہ یہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے ہمارے جو ایوری ڈے لائف کے فنکشنز ہیں وہ آپ اس کے تھرو جو ہے نا وہ کنسیپٹ بچے کو اپنے سمجھانے میں ان کے آسانی ہو. سر لاسٹ پہ جو کویسچن ہے وہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کا آفس کہاں ہے اور ہم آپ کے آفس میں بیٹھے ہیں. ہماری سننے والی جو آڈینس ہے جو ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں یا جن کی کمپنیز ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور وہ ای آر پی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ آپ کے ساتھ آ کر جو ہے وہ کیسے کولیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ماڈیول ہے؟ آپ اپنا جو ہے وہ آفس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی، ہمارا سر ٹیکنومیکس کا جو کارپوریٹ آفس ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں واقع ہے 152H میں. تو آپ ہمیں گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور لاہور میں اگر آپ تشریف لائیں تو ڈی ایچ اے میں فیز 1 جو اس کی مارکیٹنگ اور ٹریڈنگ ہب ہے سب سے بڑی ڈی ایچ اے کی، وہیں پر آپ ہمیں انشاءاللہ تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. آپ سے جو ہے وہ بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اور ہم خود بھی موٹیویٹ ہوئے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور تشریف آئے.